السلام علیکم، میں ہوں ذوالفقار فنان اپنے آج کے نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج کل میرے دماغ میں کچھ عجیب و غریب خیال آتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں حکومت نہ ہو تو کیا ہوگا۔ صحیح کہتے ہیں، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، مگر سوچ پر کیسے پہرے بیٹھا دوں؟ سوچ تو آتی ہے نا، اور یہ سوچنا سمجھنا ہر انسان کا حق ہے، اس حق سے تو محروم نہیں کیا جا سکتا کسی کو۔ تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ ہم عوام کسی بھی حکومت کو کیا دیتے ہیں، تو بھائی ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں، ویلتھ ٹیکس دیتے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس دیتے ہیں، سیلز ٹیکس دیتے ہیں، ٹول ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس ٹیکس ٹیکس، ہر جگہ ٹیکس۔ مگر یہ حکومتیں ہمیں اس ٹیکس کے بدلے میں کیا دیتی ہیں، اور کیا ان کو دینا چاہیے؟ تو کیا دینا چاہیے؟ بہت کچھ دینا چاہیے۔ تعلیم دینی چاہیے، صحت دینی چاہیے، روڈ انفراسٹرکچر دینا چاہیے، بجلی دینی چاہیے، گیس دینا چاہیے، پانی دینا چاہیے، لا اینڈ آرڈر دینا چاہیے، اور وغیرہ 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 بہت کچھ چیزیں ہیں جو حکومت کے ذمے آتی ہیں، جس کے وہ ٹیکس کے آپ سے پیسے بھی وصول کرتے ہیں۔ مفت انصاف ملنا چاہیے، ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے، یہ سب کچھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک ایک کر کے حکومت آپ کے ٹیکس کے بدلے، یعنی کہ ہمارے ٹیکس کے بدلے ہمیں کیا دے رہی ہے، آج ذرا اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ پوسٹ مارٹم ذرا بڑا ورڈ ہو جاتا ہے، بھاری ورڈ ہو جاتا ہے، تو ہلکا ورڈ یوز کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ چلیں جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کے ٹیکس اور ہمارے ٹیکس کے بدلے حکومت صحیح پرفارم کر رہی ہے۔ صرف ایک حکومت کی یہاں میں بات نہیں کر رہا، یہاں جتنی حکومتیں آئی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کوئی بھی پلیز پرسنل مت لیجیے گا اس کو کہ میں پرسنل کسی کے خلاف ہوں، کسی کے بھی خلاف نہیں، میں عوام کے ساتھ ہوں، اپنے ساتھ ہوں۔ اپنے حق کے لیے سچی بات کرنا کوئی گناہ تو نہیں، اور ایسی بات جو ہمارا حق ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آئین پاکستان میں ہے یہ حقوق، ہم اپنے آئینی حق کے باہر تو نہیں جا رہے۔ آئے دن آپ آئین کے حقوق کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، مگر وہ تمام آئینی حقوق پولیٹیشینز کے ہوتے ہیں، عوام کے نہیں۔ اسی آئین میں عوام کے لیے بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعلیم کی۔ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا اور ہر مسلمان کا جائز حق ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کتنے پرسنٹ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں جانا پسند کرتے ہیں؟ ٹیکس پیئرز کی بات کر رہا ہوں۔ سرکاری اسکولوں کی جو حالت ہے، گھوسٹ اسکول، کتنے اسکولوں کے صرف فنڈز جاری ہوتے ہیں، اور جب اسکول دیکھنے جائے تو وہاں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اور جو تعلیمی معیار وہاں پر ہے کیا وہ انٹرنیشنل دنیا سے، یعنی کہ عالمی دنیا میں کمپیٹ کرنے کے قابل بنا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز بھجواتے ہیں۔ میں نے بھی پرائیویٹ اسکول سے پڑھا، ابھی پبلک اسکول سے۔ اب تو پرائیویٹ اسکولز کی جو فیس ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ کم از کم یہ کنٹرول کرنا تو حکومت کی ذمہ داری تھی، مگر وہ اس میں بھی ناکام ہے۔ یہ نہیں، ساری حکومتیں ناکام ہیں۔ آئے دن اسکولز کی فیس بڑھتی رہتی ہیں، اور حکومت خاموش تماشائی بنی بیچ میں ایک ریفری کا رول پلے کرتی ہے، اور وہ ریفری زیادہ تر اسکول فاؤنڈیشن کے فیور میں ہی اپنے فیصلے دیتا ہے۔ تعلیم کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا صحت پر۔ تو کیا آپ میں سے کوئی بھی سرکاری ہسپتال میں علاج کرانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایون جو سیاستداں ہیں، کیا وہ بھی سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں؟ ارے جی، سرکاری ہسپتال تو کیا، وہ تو پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی علاج نہیں کراتے، علاج کروانا ہو تو ملک سے باہر جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں صاف پانی پہ۔ صاف پانی تو درکنار پانی ہی نہیں آتا، باؤزرز ڈلوانے پڑتے ہیں، گھر میں کنویں کھدوانے پڑتے ہیں، مگر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو اب بل ہے وہ ہر مہینے آپ کے گھر آ جاتا ہے۔ گٹر ابل رہے ہیں، صفائی کا فقدان ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، روڈ ٹیکس مگر آپ کو دینا ہے، اس کے بغیر آپ کی گاڑی جب آپ بیچنے جائیں گے تو وہ جتنے سال کا روڈ ٹیکس پے نہیں جو گاڑی خرید رہا ہے وہ اس پیسوں سے منع کر لے گا، لہٰذا روڈ ٹیکس بھی آپ پورا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سڑکوں کا یہ حال ہے۔ ہر چیز کا اگر حشر دیکھا جائے تو حشر نشر ہوا ہوا ہے۔ اس پہ بات کی جاتی ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے۔ کیسے ٹیکس نہیں دیتے بھائی؟ سیلز ٹیکس تو سب دے رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں تو سب آ رہے ہیں، پیٹرول پہ تو سب دے رہے ہیں ٹیکس۔ اس کے علاوہ ود ہولڈنگ ٹیکس، آپ بینک میں پیسے جمع کروانے جائیں، اس وقت آپ کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ جی فری چیک بک ہوگی اور اے ٹی ایم اتنے سال کے لیے فری، اور اگر آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں تو وہ جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کے اوپر کوئی فائن نہیں ہوگا، مگر سب وقتی ہوتا ہے۔
ہر چیز کے اوپر پیسہ. اپنے پیسے نکلوانے کے لیے جو ساتھ آپ ایک چیک سائن کرتے ہیں نا, اس چیک کے اوپر بھی آپ پیسے پے کر رہے ہیں. ریاست کو جو کچھ دینا چاہیے تھا وہ اس میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے. بجلی آپ کو اپنی لگوانی ہے, پانی کا انتظام آپ کو اپنا کرنا ہے, گیس کے سلنڈرز آپ کو باہر سے بھروانے ہیں کیونکہ وہ گیس نہیں دے سکتے, لا اینڈ آرڈر وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے, آپ کو اپنے چوکیدار رکھنے ہیں, گھر میں کیمرے لگوانے ہیں. ہاں, سڑکوں پہ گاڑی تو چلانی پڑے گی بھائی, اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ حکومتیں سب کچھ دینے میں ناکام ہو چکی ہیں. صرف وعدے ہیں. وعدے کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا, تو وہ وعدے کبھی وفا نہیں ہوں گے. اب بات کرتے ہیں ٹاؤن پلاننگ کی. تو ٹاؤن پلاننگ میں آتا ہے جو آپ نے حکومت سے زمین خریدی, جس پہ آپ نے اپنا مکان تعمیر کیا یا آپ نے جو بھی اس کا کیا, تو وہ اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. کراچی میں تو یہ حال ہے کہ آپ سرکار سے جو زمین خریدیں وہ 10 فائلیں اس کی بکی ہوئی ہوتی ہیں, 10 دعوے دار ہوتے ہیں اس زمین کے, اور اس کے بعد بھی وہ حقدار جو ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس زمین کا اصل حقدار ہے کون. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ کراچی 70% جو ہے, کہتے ہیں کہ 70% کراچی کچی آبادی ہے. چلیں کچھ کم و بیش کر لیں, میں کہتا ہوں 50% کچی آبادی. یہ سب کراچی کی جو پرائم لوکیشنز ہیں اس پہ کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں. اگر یہ کچی آبادیاں ان سے خالی کروا لی جائیں, یعنی کہ پیسے دے کے خالی کروائی جائیں, ظاہر بات ہے اب تو پیسے ہی دینے پڑیں گے آپ کو. جس وقت یہ بن رہی تھی اس وقت آپ نے روکا نہیں ان کو. پیسے دے کے ہی آپ ان سے اگر یہ زمینیں خالی کروا لیتے ہیں اور ان کو کہیں دوسری جگہ سیٹل کروا دیتے ہیں, تو یہ جو شہر سے باہر بہت مہنگی مہنگی سوسائٹیاں بن رہی ہیں نا, سمجھ رہے ہوں گے آپ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. سارے وہ ادارے بیٹھ جائیں گے, سب ان کا بٹا نکل جائے گا, مگر کون کرے, کس کو عوام سے اور سرکاری خزانے سے یہ دلچسپی ہے کہ وہ پیسہ عوام کے لیے خرچ ہو. ہاں, وہ پیسہ اپنے لیے خرچ ہو تو بہتر ہے. اچھا, یہاں ایک بات میں اور ہی بتاؤں کہ لفظ ریاست یہ ہے مؤنث لفظ, یعنی کہ اسی وجہ سے ریاست کو ماں کہا جاتا ہے. تمام ریاستی ادارے بھی مؤنث کے ہی زمرے میں آتے ہیں. آپ خود سوچئے گا کہ کا نام لے کے مؤنث ہیں. تو اب ایسے جب حالات اس قسم کے ہو جائیں کہ ویسے تو حکومت بھی لفظ مؤنث ہی ہے, مگر حکومت کرنے والے جو ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں, اور وہ حکومت کے ساتھ وہی حشر کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ مردوں نے کیا ہوا ہے, وہی حشر کرتے ہیں. تو ایسے میں جو ہماری ماں ہے ریاست, اس کا رول بنتا ہے کہ ہماری جان چھڑائیں ان حکمرانوں سے, اور جو حقیقی معنوں میں حکومت ہونی چاہیے, جس کا وعدہ محمد علی جناح صاحب نے کیا تھا, وہ حکومت قائم ہونی چاہیے. یہاں تو بہت آئے اور گئے, کسی نے کہا کہ اسلامی ریاست قائم ہوگی, کوئی ریاست مدینہ کی بات کر رہا تھا, کچھ اسلامک سوشلسٹ نظام لانا چاہ رہے تھے. سب فیل ہو چکے ہیں بھائی, سب فیل ہو چکے ہیں. ابھی پچھلے ہی دور گزرا ہے ریاست مدینہ کا, پرائس کنٹرول کہا تھا. چلیں اور چیزیں کنٹرول نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں, کم از کم پرائس تو کنٹرول کر لیتے کموڈیٹیز کی, وہ تک کنٹرول نہیں. وہ تو اب کنٹرول نہیں ہے, اس وقت کنٹرول نہیں ہے. اس وقت کراچی میں جو سستی سے سستی سبزی ہے وہ 250-300 روپے کلو ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر اس طرح مطلب ٹیکس لے کے بھی بغیر دیکھا جائے تو بغیر حکومت کے ہی ملک چل رہا ہے, تو پھر بلا وجہ یہ حکومت کرنے کا اور یہ سب اس کی ضرورت کیا ہے؟ بلا پیسے بچائیں, بغیر حکومت کے بھی ایسے ہی ملک چلے گا جیسے اس حکومتوں کے ساتھ چل رہا ہے. تو اس پہ غور کریں, آپ لوگ بھی غور کریے گا کہ آخر کیا جائے, یہ نظام کیسے بدلا جائے. کوئی بدل سکتا ہے اس نظام کو؟ کون سا نظام لایا جائے, یا اسی کو ٹھوک پیٹ کے کسی طریقے سے ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے ٹھیک کیا جائے؟ میں بھی سوچتا ہوں, آپ بھی سوچئے گا. اس کے ساتھ ہی آج مجھے اجازت دیجیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ حقیقت سب کے سامنے آئے, جو کہ ہے ہم سب کے سامنے ہی ہے, مگر ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں. ہم بھی سوچیں کہ ہم اپنے حالات کیسے سدھار سکتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ریاستی ادارے ماتحت ہوتے ہیں حکمرانوں کے, جو حکمران ان سے کرواتے ہیں وہ بھی مجبور ہوتے ہیں, اس کے آگے ان کو وہ آرڈرز لینے پڑتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ اس کی آئین شکنی نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی مجھے ذوالفقار فنان کو آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.